رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ میں چاہوں گا کہ بحریہ ٹاؤن کے آڈیٹوریم میں درود و سلام کی ایسی گونج پڑے کہ یہ در و دیوار ہم سب کے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پڑھنے کے گواہ ہو جائیں۔ بلند آواز سے پڑھیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ الحمدللہ عز و جل، رب کریم کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے اور اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک ذکر کی اس محفل میں بیٹھنے کی سعادت بخشی ہے۔ آج استقبال ربیع الاول کے سلسلے میں ایک بہت عظیم الشان اجتماع بحریہ ٹاؤن کے کراچی کے آڈیٹوریم میں ہو رہا ہے۔ کثیر تعداد میں اسلامی بھائی بھی موجود ہیں اور جو بتایا گیا کہ پردے میں رہ کر اسلامی بہنیں بھی موجود ہیں۔ رب کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اس طرح کی محفل میں لوگ خود سے نہیں آتے، یہ بلائے جاتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں نا، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں۔ اے بحریہ ٹاؤن میں وہ اسلامی بھائیوں جنہوں نے آج کے اجتماع میں تعاون کیا، آرگنائزنگ مجلس میں موجود ہیں، سنیے، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، اور آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے۔ آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے۔ ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ٹاپک بھی بڑا نرالا جو مجھے دیا گیا ہے، جس پر مجھے کچھ باتیں کرنی ہیں کہ اس پوری کائنات کے لیے رب کریم نے جو ہمیں رول ماڈل دیا ہے، وہ ذات دی ہے جو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے، اس ذات کے ذکر خیر کرنا ہے، ان عظیم ذات کے بارے میں ہمیں بات کرنی ہے، اور وہ کوئی اور نہیں، ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک، ہم سب کے دلوں کا چین، ہم سب جن کے امتی ہمارے وہ آقا اللہ کے آخری نبی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ انشاءاللہ ان کا ذکر خیر کریں گے۔ درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے، اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جو کوئی شخص مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے، رب کریم اس پر اپنی 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جو کوئی 100 بار درود پاک پڑھے، رب کریم اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ وہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور قیامت کے دن اللہ اسے شہداء کے ساتھ اٹھائے گا۔ اب بحریہ ٹاؤن میں کاروباری لوگ بھی بیٹھے ہیں، کچھ حساب کتاب جاننے والے لوگ بھی بیٹھے ہوں گے۔ فیوچر پلاننگ کیا کرنی چاہیے، انویسٹمنٹ کہاں کرنی چاہیے، اس بارے میں بھی بہت غور آپ کرتے ہوں گے۔ مجھے بتائیے 100 بار درود پاک پڑھنے میں وقت کتنا لگتا ہے؟ بہت شارٹ درود پاک بھی ہیں۔ میں ایک درود پاک پڑھتا ہوں، مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک اور مختصر درود پاک ہے، صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کتنی دیر لگی؟ 2 سیکنڈز، میکسیمم 3 سیکنڈز۔
मगर अगर 3 सेकंड भी मान लें तो 100 दुरूद पाक में कितने सेकंड लग गए? 300 सेकंड। 300 सेकंड का मतलब क्या हुआ? 5 मिनट्स। यू रिक्वायर्ड ओनली 5 मिनट्स टू रिसाइट 100 टाइम्स दुरूद पाक। सिर्फ 5 मिनट चाहिए। और अब फजीलत क्या है कि रोजाना 100 बार दुरूद पाक पढ़ने वाले की दोनों आंखों के दरमियान लिख दिया जाएगा कि यह बंदा निफाक से बरी है, दोज़ख की आग से बरी है। और कयामत के दिन रब्बे करीम उसे शहीदों के साथ उठाएगा। मुबारक हो उन्हें जो रोज दुरूद पढ़ते हैं, कसरत से पढ़ते हैं। बल्कि सच्ची बात तो यह है कि अब तो वो महीना आने वाला है, 3-4 दिन की बात है, फिर तो दिल की कलियां और खिल जाएंगी कि जिनके सदके ये कायनात बनी है। हुजूर के मीलाद का महीना आने वाला है। तो मैं तो वैसे एक सवाल करना चाहूंगा कि दुनिया में किसी का बर्थडे होता है तो गिफ्ट देते हैं ना। हुजूर अलैहिस्सलाम का बर्थडे आने वाला है, क्या तोहफा देना है? को तैयारी कर ली? चले मैं एक मशवरा दे देता हूं। आज से फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स ये नियत कर लें कि मैं भी और मेरे घर वाले भी आज से लेकर 12 रबीउल अव्वल तक कम से कम रोजाना 1200 बार दुरूद पाक पढ़ेंगे, ताकि 12 रबीउल वाले दिन इंशाअल्लाह हुजूर की बारगाह में आपकी विलादत का तोहफा पेश करेंगे। नियत करते हैं इंशाअल्लाह। रोजाना कसरत से आप भी पढ़े, बल्कि अपनी मेरी बहनें भी सुन रही हैं, लाइव भी ये बयान जा रहा है। सब मिलकर, पूरी फैमिली मिलकर प्लान करे कि रोजाना 1200 बार दुरूद पाक पढ़ेंगे और रोज एक दूसरे से पूछें कि आपके कितने दुरूद हो गए। बच्चों से पूछें, ताकि सब मिलकर प्रिपरेशन करें। और क्यों कर रहे हैं? हुजूर को मीलाद का तोहफा देना है। और दुनिया का एक दस्तूर हमेशा के लिए याद रख लें, हम जब भी कोई गरीब, कोई फकीर, कोई मिस्कीन किसी बादशाह को तोहफा देता है ना, तो बादशाह उसके बदले अपनी हैसियत के मुताबिक अता फरमाता है। फकीर अपनी हैसियत के मुताबिक तोहफा देता है, बादशाह अपनी शान के मुताबिक अता करता है। हम हुजूर की बारगाह में दुरूद का तोहफा पेश करें, फिर मालूम है हुजूर कैसे अता फरमाते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम की अताओं का आलम क्या है। दुनिया में किसी से लाख मांगो ना, तो बड़ी मुश्किल से 5-10 हजार दे, वो भी अगर जानने वाला हो तो। और मेरे आका वो हैं कि सैयदी आला हज़रत लिखते हैं, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से कतरा किसी ने मांगा। दुनिया में दरिया मांगो तो कतरा मिलता है, और हुजूर से कतरा मांगो तो क्या मिलता है? दरिया बहाती है मदनी ने, दरिया बहाती है दुर्रे बहाती है। बैरिया टाउन वालों, है मदनी चैनल के नादरीन, नियत करें कि अपने हुजूर को इंशाअल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी विलादत के तोहफे में हम दुरूद पाक के गजरे पेश करेंगे। और इंशाअल्लाह हुजूर की बारगाह से फिर रहमतों की जो बरसात होनी है, उनकी निगाह इनायत जो होनी है, वो हमारे दुख दूर कर देगी। अल्लाह मुझे भी कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए, आपको भी नसीब फरमाए। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ एक बार फिर दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते बाला तबार के बारे में बात करनी है। और सच्ची बात तो यह है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब शान बयान करने का किसी भी मुबल्लिग को कहा जाए, किसी वाइज को कहा जाए, किसी आलिम दीन को कहा जाए, तो वो कभी कभी पजल्ड हो जाता है, हैरान हो जाता है कि मैं क्या बात करूं। अल्लाह ने ऐसा कामिल व अकमल बनाया है, जिंदगी के हर शोबे में ऐसा कमाल है कि सच्ची बात है, कमाल भी कमाल के दर्जे को जब पहुंचता है जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों की हाजिरी देता है। अल्लाह अकबर। सैयदी आला हजरत बरेली के ताजदार इमाम इश्क़ मोहब्बत, जिनका माशाअल्लाह कल हमने उर्स मनाया, उन्होंने भी कलम उठाया, कई मौक़ों पर नबी पाक की शान बयान करने की कोशिश की। कहीं लिखते हैं, ज़मीनो ज़मां तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, आका बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ
तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। कहीं लिखते हैं अर्श हक है मसनदे रिफअत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, क्योंकि बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। लिखते लिखते ऐसा फील हुआ कि आला हजरत भी हैरान हो गए, और फिर वो कहते हैं कि ए रजा, खुद साहिबे कुरान है मद्दा है हुजूर, तो मुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। तो सच्ची बात तो यह है कि जिनकी शान बयान करनी है, ना उनकी शान बयान करने के लिए हमारे पास अल्फाज हैं, ना हमारी औकात है। बस नीयत यह है कि उनका जिक्र खैर करें, क्योंकि उनका जिक्र अल्लाह को बड़ा पसंद आता है। और जब उनका जिक्र करेंगे तो इस नीयत से करेंगे कि हम सब पर रहमतों की बारिश हो जाए। अल्लाह अकबर। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में हमें एक खूबसूरत, यूं समझिए, लाइन दी है, एक खूबसूरत डायरेक्शन दी है। कुरान फरमाता है सूरह अहज़ाब आयत नंबर 21, अल्लाह फरमाता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में बेहतरीन नमूना मौजूद है। यानी अल्लाह के रसूल, हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो जिंदगी है वो हमारे लिए बेहतरीन रोल मॉडल है। याद रखिए नाजरीन, दुनिया के हर अजीम इंसान में कोई ना कोई खूबी होती है जो उसे दूसरों से अजीम और अलग बनाती है, बड़ा बनाती है। मिसाल के तौर पे किसी में गैर मामूली हिल्म यानी नरमी और बुर्दबारी होती है, कोई बहुत बड़ा सखी होता है, कोई बहुत बड़ा टीचर होता है, तो कोई बहुत सारे लोगों के काम आने वाला होता है। अलगर्ज इखलाक की कोई ना कोई सिफत होती है जो उसको लोगों से मुमताज और डिफरेंशिएट कर देती है। मगर अल्लाह अकबर, मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी वो हस्ती है जिनमें तमाम अच्छाइयाँ अपनी हाईएस्ट डिग्री पर मौजूद थीं। आप नहायत शाइस्ता तबीयत और पाकीज़ा और अजीम आदतों के मालिक थे। आप सरापा शर्मो हया, जिंदा दिल, उम्दा सीरत और पाकीज़ा ज़ाहिरो बातिन रखने वाले थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम का सीना मुबारक साफ था। आप आला फजाइल मनाकिब के हामिल, जूदो सखा का मंबा, खैर और भलाई का सर चश्मा और एहसान के उस अजीम मर्तबे पर फाइज थे जहां जाने के लिए लोग तरसते और रूहें ख्वाहिश करती हैं। आपकी अखलाक की बुलंदियों का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आपकी सीरत कयामत तक बाकी रहने वाली है और आपकी हर बात शरीयत है। आपका करैक्टर इतना मजबूत और रोशन है कि दुनिया भर में मुख्तलिफ रंगों, नस्लों और कौमों से ताल्लुक रखने वाले लोग आपकी मोहब्बत और इताअत पर मुत्तफिक हैं। बादशाह हो या गुलाम, बूढ़े हो या जवान, मर्द हो या औरत, अमीर हो या गरीब, फकीर हो या जनाब मालदार, हर एक ने आपसे मोहब्बत की और आप अपनी शफकत व मोहब्बत और आला अखलाक से उन सब के दिलों के बादशाह बन गए। आपने उनकी रूहों को अपना असीर बना लिया, अपने जूदो करम से उन्हें अपना गुलाम बना लिया, अपने लुत्फो करम से लोगों को अपना गिरविदा कर लिया। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज के बयान में नबी पाक की सीरत तो बयान होगी, मगर सीरत के मैं वो पहलू बयान करना चाहूंगा जो हम सब की जिंदगी में कोई बदलाव ला सके। हम यहां से जब उठकर घर जाएं, बहरिया टाउन का ये इज्तिमा खत्म हो तो चाहे वो इस्लामी भाई हो, चाहे वो इस्लामी बहनें हो, वो कुछ ऐसे फूल, ऐसे सीरत के फूल लेकर जाएं जो हम सब अपने दिल के मदनी गुलदस्ते में सजाते चले जाएं। मेरे आका सब के लिए मेहरबान, नबी पाक सब के लिए शफीक। मगर अल्लाह अकबर, जो डिप्राइव्ड लोग होते थे, जो महरूम लोग होते थे, जो दुखी होते थे, हुजूर अलैहिस्सलाम उन पर ज्यादा शफकत फरमाते, उन पर आप ज्यादा सुभान अल्लाह मेहरबान होते। जिन्हें सब छोड़ देते थे, मेरे आका उन्हें अपना लेते थे। वो नात का शेर है ना कि तुम उसके तरफदार हो, तुम उसके मददगार, तुम उसके तरफदार हो, तुम उसके मददगार, जो तुमको निकम्मे से निकम्मा नजर आए और लगाते हो उसको भी सीने से आका। ये सीखना है हम सब ने। हम किसको सीने लगाते हैं, हम किसको दोस्त बनाते हैं, हम किस पर अपनी शफकतों के फूल निछावर करते हैं जो हमारे लेवल का हो, हमें उससे कोई फायदा हो सके, हमें जनाब उससे उसकी वजह से कोई शोहरत, कोई दौलत, कोई फायदा मिले। मगर हुजूर किस पर शफकत फरमा रहे हैं, किस पर ज्यादा मेहरबानी है? तुम उसके तरफदार हो, तुम उसके मददगार, जो तुमको निकम्मे से निकम्मा नजर आए और लगाते हो उसको भी सीने से आका।
جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل. یتیموں کا حال اس زمانے میں بہت برا ہوتا تھا. لوگ یتیموں کے مال پر قبضہ کر لیتے, ان کے ساتھ ظلم کرتے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا انداز تھا, آپ یتیموں سے بے پناہ محبت فرماتے. غزوہ احد میں حضرت اقربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے تو ان کے بیٹے بشیر بن اقربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے قریب سے گزرے, دیکھا ایک یتیم بچہ ہے جس کے والد شہید ہو گئے ہیں, آنکھوں میں آنسو ہیں. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا, اے پیارے کیوں روتے ہو, کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ میں تمہارا والد اور عائشہ تمہاری والدہ ہو جائے؟ لک ایٹ دا وے کہ والد چلا گیا نا, گھبراؤ نہیں, اب تم میرے بچے ہو. اور ایسا ہی ہوا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا, حضرت بشیر بن اقربہ خود فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میرے آقا سے میں نے عرض کی, یا رسول اللہ کیوں نہیں, اور یہ سن کر میرے اداس اور غمزدہ دل کو قرار آ گیا. ایک اور واقعہ, حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ موتا میں شہید ہوئے. نبی پاک علیہ السلام جب ان کے گھر گئے, ان کے بچوں کو اپنے پاس بلایا, پیار کیا, سر پر ہاتھ پھیرا, تو نبی پاک کی خود آنکھوں سے حضرت جعفر کی جدائی میں, کیونکہ آپ کزن تھے, نبی پاک بہت پیار کرتے تھے, تو آنکھوں سے آنسو بہ نکلے, یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارکہ آنسو سے تر ہو گئی. حضرت جعفر کے جو بیٹے عبداللہ تھے اس وقت بچے تھے, نبی پاک اس یتیم بچے کو اپنے گھر لے گئے, 3 دن اپنے ساتھ رکھا, کھلایا پلایا, اس کی ٹیک کیئر کی. پہلا پھول. میں نے کہا تھا کہ آج بیان میں ہم اوصاف مصطفیٰ تو سنیں گے, مگر ساتھ اپنے لیے بھی کچھ لے کر جانا ہے. جو آج کے بیان کا پہلا پوائنٹ جو ہم نے لینا ہے کہ یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں, مسکینوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں, زمانے میں جو محروم لوگ ہیں ان پر شفقت کریں. اور یتیم کے بارے میں تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ سب سے اچھا گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو. فرمایا سب سے برا گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو. اور یتیم کی کفالت کرنے والے کے بارے میں نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ساتھ ہوں گے. یعنی اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کر فرمایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یتیم کی اچھی کفالت کرنے والے کو اپنے ساتھ جنت میں لے جانے کی بشارت عطا فرمائی ہے. مگر آج کے دور میں بھی یہ خبریں ملتی ہیں کہ لوگ یتیم کا مال کھا جاتے ہیں, ورثہ نہیں دیتے. بھائی ہوتے ہیں مگر دیکھتے ہیں بھائی دوسرا چھوٹا ہے, ابھی اس کو معلوم ہی نہیں, بعض اوقات اس کا مال کھا جاتے. رشتہ دار انتقال ہو گیا والد کا, معلوم ہے کہ بچہ یتیم ہے, مگر اس کے ورثے پر قبضہ کر لیتے ہیں. ایسا کبھی نہ کیجئے گا, یہ مال حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے. بلکہ میں ایک مشورہ دوں گا جن کو بالخصوص اللہ نے نوازا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں 2 بچے ہیں, 3 ہیں, 4 ہیں, 5 ہیں, اللہ آپ کے بچوں کو اور سلامتی عطا فرمائے. ہونا یہ چاہیے کہ ہم یہ پلان کریں کہ اگر میرے 3 بچے ہیں تو کم از کم 1-2 یتیم بچے جو ہے نا اس کی کفالت بھی میری ذمہ داری ہو. ہم نارملی کاروبار میں کیا کرتے ہیں کہ یار ذرا پراپرٹی کے بزنس کے ساتھ ساتھ کوئی اور بزنس بھی کر لو. کہتے ہیں نا, ڈو ناٹ پٹ آل دا ایگز ان ون باسکٹ, سارے انڈے ایک باسکٹ میں مت رکھو بھائی, پراپرٹی ڈاؤن ہو جائے گی تو گھر کیسے چلے گا. لوگ 4-5-6 جگہ اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تاکہ ہر طرف سے پروفٹ آتا رہے. میں آج بحریہ ٹاؤن کے اجتماع میں ایک مشورہ دینا چاہوں گا. ہو سکتا ہے آپ نمازی ہو, انشاءاللہ نمازی ہوں گے, آپ روزے رکھتے ہوں گے, آپ نے ماشاءاللہ عمرہ یا حج بھی کیا ہوگا, آپ صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں. 4-5-6 جگہ سے نیکی آ رہی ہے نا, یہ والی نیکی بھی اپنے باسکٹ میں شامل کر لیں کہ میں کسی یتیم کی کفالت ضرور کروں گا. کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت میں ساتھ لے کر جائیں گے تو تلاش کریں, اپنے قریب رشتہ داروں میں, اپنے غریب ملازمین میں تلاش کریں. اگر کوئی یتیم بچہ ہے اس بچے کی کفالت لے لیں. یہ نبی پاک کا انداز بھی ہے, یہ سنت بھی ہے, اور آپ کی سیرت سے سیکھنے والا عمل بھی ہے. سبحان اللہ. میرے آقا کی شفقت کا انداز یہ تھا. میں نے کہا نا کہ آپ سب پر مہربان, مگر مہربانی میں ٹاپ پریورٹی کس کو ہوتی تھی؟ جو زیادہ دکھی ہے, جو زیادہ پریشان ہے, جس کو کوئی نہیں پوچھ رہا. آپ بھی کبھی ایسا کر کے دیکھو. اب ذرا غور کریں, صبح ہو گئی, اب صبح سے آج رات ہو گئی ہے نا, آج صبح سے رات تک ہم کس کس سے ملیں؟ آپ بھی چیک کریں, میں بھی چیک کرتا ہوں. اپنے گھر والوں سے ملے ہوں گے, اپنے دوستوں سے ملے ہوں گے, کچھ کاروباری لوگوں سے ملے ہوں گے. وہ سارے لوگ کیسے تھے یار؟ وہ سارے تو میرے قریب کے لوگ تھے, میرے لیول کے لوگ تھے, میرے جاننے والے تھے. اس پورے دن میں کسی ایسے سے ملاقات ہوئی جس سے کوئی نہیں ملتا؟ اس پورے دن میں کسی ایسے کو مسکرا کر دیکھا جس کے سامنے کوئی نہیں مسکراتا؟ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. یہ وہ نیکی ہے, یہ وہ وصف ہے
جو آپ کو لوگوں کے لیے ہر دل عزیز بنا دے گا. تلاش کریں ایسے لوگوں کو. کچھ معذور ہوتے ہیں, کچھ غریب ہوتے ہیں, کچھ ڈپرائیوڈ ہوتے ہیں, جنہیں کوئی ہاتھ نہیں ملاتا, مسجد کے اندر بھی جاتے کوئی نہیں ملتا. آپ کسی ایسے بندے کو ایک بار سینے سے لگا کر دیکھ لیں, اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. مگر آپ کے لیے جب اس کے دل سے دعا نکلے گی نا, آپ کو نہیں معلوم آپ کے کتنے دکھ دور ہو جائیں گے. تو یہ جب بھی چلتے پھرتے آتے جاتے کوئی ایسے لوگ نظر آئے نا, رک جائیں, ملیں ان سے, مسکرائیں, پیار دیں, ہو سکے تو کچھ ہیلپ کر دیں. انشاءاللہ آپ اس کی برکتیں دیکھیں گے. اب چلتے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں. جتنی عظیم ذمہ داری آپ کے مبارک کاندھوں پر تھی, اتنی بڑی اور بھاری ذمہ داری کبھی کسی پر نہیں ڈالی گئی, نہ قیامت تک کسی پر ڈالی جائے گی. عام طور پر بڑی ذمہ داریاں انسان کو سخت مزاج بنا دیتی ہیں, لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ یہ تھا, آپ نہایت نرم مزاج, شفیق اور رحمت والے تھے. آپ کے مزاج میں سختی نہیں تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ مزاح بھی فرماتے تھے, لیکن آپ کے مزاح میں بھی سچ کے سوا کچھ نہیں ہوتا تھا. اللہ اکبر, کتنا سافٹ ماحول تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا, کہ نبی پاک سے جس کو جو بات کرنی ہوتی وہ بات کر لیتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سخت مزاج نہیں تھے. ہمارے یہاں کئی ایسے لوگ ہیں جن سے بات کرنے میں بیوی کو ڈر لگتا ہے, جن سے بات کرنے میں ملازم کو ڈر کر لگتا ہے. ایسا والد ہوتا ہے جس سے بچے بات کرنے میں ڈر رہے ہوتے ہیں. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, کونین کے والی ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, مگر بچوں سے لے کر بوڑھے تک, گاؤں والوں سے لے کر محلے والے تک, پیارے آقا سے جو سوال کرنا ہوتا, جو بات کرنی ہوتی, everybody have access to رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام. اب میں غور کروں کہ میں ایکسیسیبل ہوں, لوگ مجھ سے بات کر سکتے ہیں کہ نہیں, اور اگر ایسا ہے تو اپنے مزاج کو نرم کیجئے, اپنی چہرے پر مسکراہٹ لائیے. مزاح کا ماحول کیسا تھا دیکھیں, آج کل ہم لوگ بھی ہنسی مذاق کرتے ہیں, مگر ہماری ہنسی مذاق بعض اوقات دل آزاری پر مبنی ہوتی ہے, کبھی جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے. مذاق میں کسی کو ذلیل کیا جا رہا ہوتا ہے, یہ مذاق حرام ہے, یہ دل آزاری والا جائز نہیں. سنو میرے آقا نے کیسے مسکراہٹیں بکھیری, کیسا پیارا انوائرمنٹ تھا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, عرض کرتا ہے حضور مجھے سواری کا جانور دے دیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں تمہیں سواری کے لیے اونٹنی کا بچہ دوں گا. وہ کہتا ہے حضور میں نے اونٹنی مانگی ہے یا اونٹ مانگا ہے, اونٹنی کے بچے کو میں کیا کروں گا, اس پہ کیسے سواری کروں گا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اونٹ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے, میں تمہیں جو بھی اونٹ دوں گا وہ کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوگا نا. لک ایٹ بیوٹیفل وے ٹو ٹاک. اب آپ ذرا امیجن کریں کہ اس وقت جتنے لوگ اس محفل میں موجود ہوں گے, سب کے چہروں پہ کیسی مسکراہٹ آ گئی ہوگی. ایک بڑھیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئی, کہتی حضور دعا کر دیں میں جنت میں جاؤں. ٹھیک ہے, بوڑھی خاتون تھی. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جنت میں تو کوئی بڑھیا نہیں جائے گی. وہ بوڑھی جو ہے وہ روتی ہوئی واپس جانے لگی. تو نبی پاک نے بلایا اور فرمایا کہ جنت میں جو بھی جائے گا نا, چاہے وہ بوڑھا ہو, جنت میں جب جائے گا تو سب جوان بن کر جائیں گے. جنت میں سب کی ایج 30 ایئرز کی ہو جائے گی, روایتوں میں معلوم ہوتا ہے. تو سبحان اللہ, آپ سوچے کتنی مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا ہوگا. تو اگر کبھی کوئی ایسی بات کرنی بھی ہے جو ماحول کو سافٹ کر دے, تو اس میں دل آزاری نہیں, اس میں جھوٹ نہیں, بلکہ چہروں پر مسکراہٹ آ جائے, تو یہ نبی پاک کی خوبصورت محفل کا انداز ہوتا تھا. اب میں اور آپ غور کریں کہ کیا ہمارے آفس میں, ہمارے گھر میں جب ہم جاتے ہیں تو ٹینس والا ماحول ہوتا ہے, یا ہمارے جانے سے جو ریلیکس ہو جاتے ہیں. اللہ کرے کہ اس طرح ہم سمجھ جائیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز یہ تھا کہ اپنی ضروریات پر خود کو چاہیے ہوتا تھا, مگر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے, پریورٹی دیتے تھے. اسی کو ایثار کہا جاتا ہے. کبھی کسی سائل کو منع نہیں فرما, جو آتا نبی پاک اسے عطا فرماتے. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں, ایک مرتبہ ایک عورت ایک چادر لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ میں نے اپنے ہاتھ سے بنی ہے, یہ آپ کے پہننے کے لیے لائی, اسپیشل آپ کے لیے بنائی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو چادر کی اس وقت ضرورت بھی تھی, آپ نے وہ چادر فوراً پہن لی. اچھا, اب نبی پاک نے وہ چادر تہبند کے طور پر باندھی تھی. تو اتنے میں ایک صحابی رسول آئے اور کہتے ہیں حضور کیا پیاری چادر ہے, حضور مجھے عطا فرما دیں. نبی پاک تھوڑی دیر محفل میں تشریف فرما رہے, پھر اپنے واپس کمرے میں گئے, اور جب دوبارہ آئے تو وہ چادر تہ کر کے اس صحابی رسول کو نبی پاک نے عطا فرما دی. تو باقی صحابہ نے کہا کہ آپ نے کیا کیا؟ حضور کو چادر اچھی بھی لگ رہی تھی, عورت نے بڑی محبت سے بنائی تھی, حضور کو تحفہ پیش کیا, آپ نے سوال کر لیا, آپ کو پتا تو حضور منع نہیں کرتے. تو کہا اللہ کی قسم میں نے بھی اسی لیے مانگی تھی کہ چادر مل جائے, اپنی قبر میں کفن کے طور پر اس چادر کو تبرک کے طور پہ لے جانا چاہتا ہوں. مگر ہمیں کیا سیکھنے کو ملا کہ شفقت فرمانے والے,
پریورٹی دینے والے, دوسرے مسلمانوں کو ترجیح دینے والے. مگر آج حال یہ ہے کہ مسلمان کا مائنڈ سیٹ یہ بن گیا ہے, میرا کام سیدھا ہو جائے, باقی کسی کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے. مسلمان یہ نہیں ہوتا. ایک بڑی کمال کی حدیث ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے, مسلمان وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسرے کے لیے پسند کرے. یہ ایک حدیث میں سمجھ لیں, آپ کی زندگی گزارنے کا سارا فارمولہ موجود ہے. میں اب آپ سب سے پوچھتا ہوں, آپ میں سے کون ہے جو چاہتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی زیادتی کرے, میرے ساتھ کوئی ظلم کرے, مجھے ذلیل کرے, میری غلطی پر معاف نہ کرے, مجھے سودا بیچے تو دھوکے سے بیچے, مجھ سے کاروبار کرے تو جھوٹ بولے؟ ہے آپ میں سے کوئی جو چاہتا ہے؟ جب آپ یہ نہیں چاہتے کہ یہ سارے برے کام میرے ساتھ نہ ہو, تو پھر آپ بھی تو کسی کے ساتھ نہ کریں نا. کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے, وہی دوسرے مسلمانوں کے لیے پسند کرتا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, حضور اس لیے بھی عظیم ہیں, آپ ایسے قریب ہیں کہ آپ کا مشن نہایت اعلیٰ اور آپ کا نام عظیم تھا. آپ نے لوگوں کو گمراہیوں کے اندھیرے سے نکالا, جہالت کی تاریکیوں کو ختم کر کے علم کا نور عام کیا, شیطانیت کا ازالہ کیا, نفرتوں کا کلا کما کیا, باطل کو مٹایا اور حق کو مضبوط کیا. جو سخاوت کا طالب ہوا اس نے آپ علیہ السلام کی پیروی کی, جس نے فلاح و کامیابی کو پسند کیا اس نے آپ علیہ السلام کی اقتدا کی, جس نے نجات کا شوق رکھا وہ آپ کی راہ پر چلا. آپ کی نماز سب سے خالص, آپ کا روزہ سب سے برتر و افضل, آپ کا حج سب سے کامل, آپ کا صدقہ سب سے بڑھ کر پاک اور صاف, آپ کا ذکر الہی سب سے عظیم ذکر ہے. جو آپ علیہ السلام کے سفینہ مبارک میں سوار ہوا وہ جنت پا گیا, جو آپ کے در دولت میں داخل ہوا اسے امن و امان مل گیا, جس نے آپ کی رسالت کی رسی کو تھام لیا وہ سلامت رہا, جس نے آپ علیہ السلام کی پیروی کی وہ ہدایت پا گیا اور گمراہی سے بچا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, بیان کے شروع میں میں نے کہا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر بات کریں گے. اب بات کرتے ہیں نبی پاک والد کے طور پر کیسے تھے, بحیثیت والد کیسے تھے. آج بہت بڑی تعداد میں یہاں ایسے لوگ موجود ہوں گے جو والد ہوں گے. امید ہے پردے میں میری وہ بہنیں موجود ہوں گی کہ والدہ بھی موجود ہوگی. پیرنٹس آئے ہوئے ہیں اور بعد میں یہ بیان ہو سکتا ہے دنیا بھر میں سنا جائے. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی پاک بحیثیت والد کیسے تھے. اور اولاد اور والد کا جو رشتہ ہے نا, اللہ اکبر, دنیا میں ایسا بے لوث رشتہ کوئی اور نہیں ملتا. رشتے تو بہت ہے دنیا میں, مگر ان تمام رشتوں میں ایک رشتہ ایسا ہے جس کی عظمت, جس کی گہرائی, جس کی شفقت اور جس کی بے لوث قربانی کو لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے. اور وہ ایک رشتہ ہے باپ کا, والد کا اپنی اولاد سے رشتہ. اور سبحان اللہ, کہتے ہیں نا دنیا میں ایک ہی شخص ہوتا ہے جو چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے آگے بڑھ جائے, وہ والد ہی ہوتا ہے. اور کون چاہتا ہے مجھ سے آگے آپ بڑھ جائیں؟ والد چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے آگے بڑھے, عزت میں آگے بڑھے, دولت میں آگے بڑھے, شہرت میں آگے بڑھے. ارے وہ کاندھے پر اس لیے بٹھاتا ہے کہ جہاں تک میری نظر جا رہی ہے میرا بیٹا اور اونچا ہو جائے, اس کی نظر اور دور تک جائے. والد کو سایہ دار درخت کہا جاتا ہے. کیوں کہ درخت کے نیچے جب میں اور آپ کھڑے رہتے ہیں تو اوپر والے پتے دھوپ کو سہتے ہیں, اوپر والے پتے گرد اور مٹی کو اٹھا سے اپنے اوپر لے لیتے ہیں, نیچے کھڑے ہونے والے کو سایہ دیتے ہیں. ساری زندگی والد یہ کام کرتا ہے. مگر جب یہ والد اللہ اکبر ہمارے پیارے آقا علیہ السلام ہوں تو اب یہ رشتہ صرف محبت کا نہیں, رحمت, عزت اور کردار سازی کی وہ مثال بن جاتا ہے جو رہتی دنیا کے والدین کے لیے روشن چراغ ہے. ایک وہ دور تو ذرا یاد کریں, میرے آقا کا دور کیا ہے, جب عرب کے صحراؤں میں بیٹی پیدا ہوتی تھی نا تو صفے ماتم بچ جاتی تھی, والد کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا, سارا دن منہ چھپائے گھومتا تھا, سوچتا تھا کہ اس کو بچی کو باقی رکھنا ہے یا زندہ دفن کر دینا ہے. جی ہاں, بچی کے پیدا ہونے پر اس طرح ماتم ہوتا تھا, اس طرح تکلیف ہوتی تھی جیسے اللہ نہ کرے کوئی بہت بڑی سزا مل گئی ہے. بیٹا پیدا ہو تو جناب تحفے اور دعوتیں ہو رہی ہیں, اور بیٹی پیدا ہونے کو ذلت تصور کیا جاتا تھا. قرآن کیا کہتا ہے, اس دور کا حال کیسا تھا؟ اللہ اکبر, قرآن مجید سورہ نحل کی آیت نمبر 58 اور 59 میں فرماتا ہے, اور جب ان میں کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے اور غصے سے بھرا ہوتا ہے. اس بشارت کی برائی کے سبب لوگوں سے چھپا پھرتا ہے. کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا یا اسے مٹی میں دبائے گا؟ میرے آقا اس دور میں آئے ہیں. قرآن کہتا ہے خبردار, یہ کتنا برا فیصلہ کر رہے ہیں.
اب ایسے دور میں نبی پاک وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے بیٹیوں کو عزت دی، ان کی ولادت پر خوشی منائی، ان سے پیار محبت اور لطف و کرم سے پیش آئے۔ ہمارے پیارے آقا نے تو بیٹیوں والوں کو جنت کی بشارتیں عطا فرمائیں۔ حضور فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے جس کی 3 بیٹیاں ہوں، اچھی خدمت کرے، اچھی تربیت کرے، اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں حضور کسی کی 2 بیٹیاں ہوں، آقا فرماتے 2 بیٹیاں ہوں تب بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ایک اور صحابی عرض کرتے ہیں حضور اگر کسی کی 1 بیٹی ہو، آقا فرمایا 1 بیٹی ہو پھر بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ آج کے دور میں اب بتائیے، میں زمانہ جاہلیت کی بات کر رہا ہوں، جب اسلام نے پھیلا نہیں تھا، کفار بیٹی کے پیدا ہونے پر ہنگامہ مچاتے تھے، واویلا کرتے تھے، ناراض ہوتے تھے، لڑائی کرتے تھے، مگر یہ کہتے میں مزہ نہیں آ رہا کہ آج بھی ایسے گھرانے موجود ہیں کہ جہاں بیٹی کی ولادت پر بیچاری عورت کو تانے دیے جاتے ہیں، ساس بہو کو تانے دیتی ہے، شوہر بیوی کے بارے میں بات کرتا ہے 3 بیٹیاں ہو گئیں، 4 ہو گئیں، بیٹا نہیں ہو رہا۔ ارے بتاؤ تو صحیح، بیٹا پیدا کرنا کیا یہ عورت کے ہاتھ میں ہے؟ کتنی بڑی زیادتی ہے ایک عورت کے ساتھ۔ اب تو سائنٹیفکلی بھی یہ بات پروف ہو گئی ہے کہ مرد اور عورت دونوں کے معاملات جب تک اس طرح کے نہیں ملتے بیٹا پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو عورت کا قصور نہیں کہ اسے تانے دیے جائیں۔ میرے حضور علیہ السلام تو جنت کی بشارت فرما رہے ہیں۔ اے وہ والدین جن کے پاس بیٹیاں موجود ہیں، مبارک ہو آپ کو کہ بیٹیاں تو جنت میں جانے کا ٹکٹ ہیں۔ ایک اور جگہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹیوں کو برا نہ کہو، بے شک میں خود بھی بیٹیوں والا ہوں۔ کتنا پیارا جملہ ہے۔ حضور علیہ السلام فرمایا میں بھی بیٹیوں والا ہوں۔ اے بیٹیوں والوں تمہیں مبارک ہو۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، کبھی بیٹیوں کو برا، بلکہ سچی بات ہے جو والد بیٹھے میری بات سمجھ رہے ہوں گے کہ آج کے دور میں بلکہ بڑی ہونے کے بعد بھی جب بچے بڑے بھی ہو جائیں نا تو والد سے جو کنیکشن بیٹی کا آخر تک رہتا ہے وہ بیٹوں کا نہیں ہوتا۔ بیٹی کا پیار والد سے الگ ہی ہوتا ہے۔ کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے۔ تو نبی پاک نے اس دور میں بیٹی کی ولادت پر خوشیاں منائیں، اور سبحان اللہ یاد رکھیے جب اولاد ہونا تو بینگ اے فادر سب سے پہلا اچھا کام یہ کہ ان کے اچھے نام رکھے جائیں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ کریم نے جو اولاد عطا فرمائی، حضور نے نام کیا رکھے؟ اپنے بچوں کے نام قاسم، عبداللہ، بیٹیوں کے نام زینب، ایک اور بیٹا ابراہیم، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ۔ کتنے پیارے نام، رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام رکھے۔ اور جب سیدہ فاطمہ کے ہاں رضی اللہ تعالیٰ کے پہلے بیٹے کی ولادت ہوئی تو آپ نے اس کا نام حسن رکھا، دوسرے کا نام حسین رکھا، تیسرے کا نام محسن رکھا۔ پیارے آقا نے ہمیشہ اپنی اولادوں کے لیے احسن اور نہایت خوبصورت ناموں کا انتخاب کیا۔ تو یہ والدین کا کام ہے کہ اچھے نام رکھے جائیں۔ آج کل نام کے معاملے میں بھی عجیب ریس لگی ہوئی ہے۔ نام رکھنا ہے اور یونیک رکھنا ہے، ایسا نام رکھنا ہے جو پورے محلے میں کسی کا نہ ہو، بلکہ اس کا معنی بھی کوئی نہ بنتا ہو، بلکہ معنی غلط بھی بنتا ہوتا تو بھی فکر نہیں ہوتی۔ ارے اللہ کے بندوں ایسا نام کیوں رکھنا ہے؟ نام وہ رکھیں جو اللہ والوں کے نام پر ہو، ان کی نسبت ملے، ان کی برکتیں ملے، صحابہ کے نام، اہل بیت کے نام۔ تو کوشش کریں اپنے بچوں کے پیارے نام رکھیں، اور سبحان اللہ پھر اولاد کے لیے اچھے رشتے تلاش کرنا یہ والدین کا کام ہے۔ نبی پاک نے بحیثیت والد کیا پیارے رشتے تلاش کیے۔ آپ کے تمام بیٹے جو تھے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں اپنے بچپن کے عالم میں ہی دنیا سے چلے گئے، مگر بیٹیاں جو بڑی ہوئیں نبی پاک نے رشتے کہاں کیے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کی شادی نبی پاک نے ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ سے فرمائی، اور سبحان اللہ میرے آقا ان کی تعریف میں فرماتے اس نے جو مجھ سے بات کہی سچ کہی، جو وعدہ کیا پورا کیا۔ وہ ایسے سبحان اللہ اچھے انسان تھے۔ اور اس کے بعد نبی پاک نے سبحان اللہ حضرت رقیہ کا جہاں تک تعلق ہے ان کی شادی کس سے کی؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت رقیہ کا جب وصال ہو گیا، حضرت ام کلثوم کی شادی پھر نبی پاک نے حضرت عثمان سے کی، اور فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی اور ایک کے بعد ایک ان کا انتقال ہوتا تو اپنی ساری بیٹیاں عثمان بن عفان کے نکاح میں دے دیتا۔ کیا شاندار ہستی ڈھونڈی۔ آقا فرماتے ہیں کہ میری امت میں سب سے زیادہ پیکر شرم و حیا اور معزز و مکرم عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور سبحان اللہ جب بات آتی ہے بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی تو نبی پاک نے ان کا رشتہ کس سے کیا؟ مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے۔ اب مجھے اور آپ کو سیکھنے کے لیے کیا مل رہا ہے؟ میں نے کہا تھا نا ہم بیان بھی کرتے رہیں گے، اپنے لیے سیکھنے کے مدنی پھول بھی لے کر جاتے رہیں گے۔ سیکھنے کو یہ مل رہا ہے، ہم بھی تو اپنے بچوں کی شادی کرتے ہیں،
کیا دیکھتے ہیں؟ مال کتنا ہے، خاندان کیسا ہے. لڑکے والے کیا دیکھ رہے ہیں؟ جہیز کتنا ملے گا. اچھا لڑکی خوبصورت ہے کہ نہیں، پڑھی لکھی ہے کہ نہیں، 3-4 چیزیں دیکھنی ہیں بس. اچھا لڑکا ڈھونڈنا ہے، دکھتا کیسا ہے، پیسہ کتنا ہے، کماتا کیا ہے، خاندان کون سا ہے، کوئی بڑی برائی تو نہیں. اچھا ہمارے نزدیک بھی بڑی برائی ہم نے اپنی مرضی کی بنائی ہوئی ہے، شرابی تو نہیں، جواری تو نہیں، نشہ تو نہیں کرتا. یہ 3-4 چیزیں. یقیناً شراب پینا حرام، مگر آپ کو پتا ہے نماز نہ پڑھنا اس سے بڑا حرام ہے. آج تک کسی نے سوچا کہ ہم نے نمازی لڑکے سے شادی کرنی ہے یا با پردہ عورت سے، لڑکی سے ہمارے بچے کی شادی کرنی ہے؟ ان تمام چیزوں میں سب سے بڑھ کر چیز میں آپ کو بتاؤں جو چیک ہی نہیں ہوتی ہے، وہ ہے ایمان، وہ ہے عقیدہ. آپ اپنے بیٹے کی شادی اگر کہیں کر رہے ہیں تو وہ لڑکی آنے والے دنوں میں آپ کی آنے والی اولاد کی ماں بننے والی ہے. اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا ایمان کیا ہے، اس کی پاکیزگی کا عالم کیا ہے؟ بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا وہ عظیم خاتون ہیں، اللہ اکبر، کہ جو اپنے بچے کو جھولا دیتی تھی تو قرآن سنایا کرتی تھی. حسنین کریمین کو اللہ اکبر کس شاندار انداز سے انہوں نے تربیت کی. مگر آج کیا ہم یہ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں؟ پلیز میں ماں باپ سے بات کر رہا ہوں. بینگ اے پیرنٹس، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بیٹے کے لیے ایسی لڑکی ڈھونڈے جو آنے والی نسلوں کی بہترین ماں بنے. بلکہ میں ان نوجوانوں سے بات کرنا چاہتا ہوں جن کی شادی ہونے والی ہے، اپنے بچوں کے لیے ایسی ماں ڈھونڈو، کیونکہ ماں بچوں کی پہلی درسگاہ ہے. ماں با پردہ ہے، با حیا ہے، ایمان والی ہے، پھر دیکھیں بچوں میں بھی نیکی جاری رہے گی. بالکل اسی طرح اگر آپ اپنی بچی کے لیے لڑکا تلاش کر رہے ہیں تو آپ نے تو اپنی بچی کو دین سکھایا، پردہ سکھایا، اللہ رسول کی محبت، صحابہ اہل بیت کی محبت دکھائی، اور اب اس گھرانے میں بچے کے ساتھ شادی کر دی کہ جہاں پردہ ہی نہیں ہے، جہاں بے حیائی ہے. اچھا جہاں پر اولیاء کرام کے بارے میں الٹی باتیں ہو رہی ہیں، صحابہ کے بارے میں غلط باتیں ہو رہی ہیں، آپ نے دیکھا ہی نہیں. آپ نے تو یہ دیکھا کماتا کتنا ہے. اچھا پھر یہ بھی نہیں دیکھتے کماتا کتنا، یہ کوسچن مارک ہے، کہاں سے کماتا ہے. یہ سوچا اگر حرام کما رہا ہے تو آپ کی بیٹی کو حرام کھلائے گا نا، آنے والی نسلوں کو بھی حرام کھلائے گا. اور معاذ اللہ اگر سود کا کام کرتا ہے تو پھر یہ تو اللہ سے جنگ ہے. ہم یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ مالدار ہے کہ نہیں، یہ تو سوچو مال آ کدھر سے رہا ہے. پلیز وی ہیو ٹو چیک آور پریورٹیز. کیا شاندار رشتے نبی پاک نے اپنی بچیوں کے کیے، ساری دنیا کے لیے ایک مثال ہے. ایک بات آج یاد رکھ لو، اور میں ان نوجوانوں سے، میری بہنیں بھی مجھے سن رہی ہوں گی، اللہ کرے آپ کے جن کے رشتے نہیں ہوئے اچھے اور نیک خاندانوں میں رشتے ہوں. ایک پریورٹی یاد رکھنا، رشتہ اس سے کرنا جو اللہ کو راضی کرنے والا ہے. یاد رکھنا جو رب کو راضی رکھے گا نا، اللہ اس کی آنے والی زندگی میں اسے راضی کر دے گا. اور آپ نے رشتہ وہاں کیا جو رب کو ناراض کرنے والا ہے، رزلٹ کے لیے پھر آپ تیار رہیے. سرکار دو عالم علیہ السلام نے فادر ہونے کی حیثیت سے، والد ہونے کی حیثیت سے کیا شاندار انداز پیش کیا. کاش یہ بات ہم سمجھ سکیں. اور اللہ اکبر، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کیسا تھا. ایک جگہ فرماتے ہیں بے شک فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، مجھے وہ چیز تکلیف دیتی ہے جو اسے دیتی ہے. اللہ اکبر. بی بی فاطمہ جب نبی پاک کے پاس آتی نا تو حضور اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، ان کے ہاتھوں پر بعض اوقات بوسہ دیتے، اپنی جگہ بٹھاتے، اور نبی پاک علیہ السلام بی بی فاطمہ کے پاس جب جاتے وہ ادب سے کھڑی ہو جاتی اور حضور کے ہاتھوں کا بوسہ دے کر اپنے پاس بٹھاتی. یعنی رہتی دنیا کو یہ پیغام دیا کہ بیٹیوں کے ساتھ پیار کیسے کرنا ہے، اولاد کو عزت کیسے دینی ہے. بعض اوقات والدین یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری عزت نہیں کرتی، ہماری اولاد جو ہے ہماری رسپیکٹ نہیں کرتی. لیکن یہ بھی دیکھ لیں کہ آپ بھی ان سے محبت سے پیش آتے ہیں کہ نہیں. بعض والدین اتنے سخت ہوتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے اس قدر شدت کرتے ہیں. میں نہیں کہتا اولاد کو ڈس رسپیکٹ کی اجازت ہے، والدین جتنی سختی کریں اولاد کو ادب کا ہی درس ہے. اور آج کے دور میں والدین کو یہ ریئلائز کرنا ہوگا کہ ہمیں اپنے بچوں کو پیار دینا ہے، شفقت دینی ہے. بچے بڑے ہو جائیں تو مشورے میں شامل کریں، فیملی کے معاملات میں، کاروبار کے معاملات میں انہیں انوالو کریں تاکہ انہیں اونرشپ فیل ہو. سبحان اللہ، میرے آقا اپنی ازواج سے، اپنی مبارک ازواج سے مشورے کیا کرتے. بلکہ ایک بار صلح حدیبیہ کا موقع تھا،
کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام احرام اتارنا چاہ رہے تھے. بڑا طویل واقعہ مگر اشارتاً جن کو پتا ہے کہ جب مسلمان صلح حدیبیہ کے لیے گئے اور عمرہ نہیں کرنے دیا گیا تو اب صحابہ بڑے ڈسٹرب تھے کہ احرام بھی اتاریں, حلق بھی کروائیں اور ذبح بھی جو جانور لے گئے کر دیں اور عمرہ کیے بغیر واپس جائیں. تو صحابہ ریلیکٹنٹ تھے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کیا پیارا مشورہ دیا کہ حضور آپ کسی کو کچھ نہ کہیں, آپ خود اپنا احرام اتار دیں, اپنا حلق کریں, اپنا احرام اتاریں, اپنی قربانی کو ذبح کریں, اور آپ جب ایسا کر دیں گے نا تو آپ کو دیکھ کر صحابہ کرام پھر نہیں رکیں گے, وہ سارے کر دیں گے. کتنا حکمت والا مشورہ تھا. نبی پاک نے ایسا ہی کیا, اپنے بالوں کو حلق کروایا, اپنے جانور کو ذبح کیا, آپ احرام سے باہر آ گئے. جب حضور علیہ السلام ہی احرام سے باہر آ گئے تو سارے صحابہ جو ہے وہ انہوں نے عمل کر لیا. تو یہ رہتی دنیا کے لیے ایک ایگزامپل بھی بنی نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر والوں کے ساتھ مشورہ کرتے. کتنی عزت دینے والی بات ہے. آج کل لوگ اپنی بیوی کو کہتے تم سے کیا بات کروں, تمہیں آتا کیا ہے, بچے تم چھوٹے ہو, تم سے کیا بات کروں. آپ نے خود ہی ڈسٹینس کر دیا. اپنی زوجہ, اپنے بچوں, اپنے بیٹوں کو فیملی ممبر تو ریئلائز کروائے نا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج کے ساتھ کیسے تھے بحیثیت شوہر. اب اگر بات کروں میں, اللہ اکبر, حضور خود فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے, اور سن لو میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہوں. گھر کا کام کاج کرتے, گھر کا سودا سلف لاتے, گھر والوں کے ساتھ مزاح فرماتے, خوشگوار ماحول ہوتا ہے. گھر والوں کو یہ فیل نہ ہوتا کہ اتنا عظیم لیڈر, ساری دنیا کی ذمہ داری جن کے کاندھوں پر ہے. گھر آنے کے بعد وہ افسرانہ انداز نہیں ہونا چاہیے. آج ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے, کسی کا بطرف بزی لائف ہو, بڑا کاروبار ہو, وہ گھر آ کے کہہ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں کتنی بڑی کمپنی چلا رہا ہوں, اتنی بڑی فیکٹری چلا رہا ہوں, اتنی بڑی ریئل اسٹیٹ ایجنسی چلا رہا ہوں, اتنے کاروبار دیکھ رہا ہوں, اب گھر میں آ کے گھر کے کام بھی کروں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. نہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کاندھوں پر کتنی ذمہ داری تھی بتائیے نا. کہیں جنگیں ہو رہی ہیں, کہیں مشورے ہو رہے ہیں, کہیں تربیت صحابہ کی کرنی ہے, بہت سارے مسائل ہیں, مگر حضور جب گھر آتے ہیں تو مسکرا رہے ہیں, بچوں کو کاندھے پہ بٹھا رہے ہیں. حسنین کریمین کے واقعات سنے ہیں نا. تو گھر کے اندر انسان فیملی ممبر بن کر رہے, اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پروف کیا. ازواج مطہرات کو گھر بنا کر دیے. یہ مرد کی ذمہ داری ہے, شوہر کی ذمہ داری کہ اپنی زوجہ کے لیے رہنے کا انتظام کرے. اور سبحان اللہ, سرکار دو عالم علیہ السلام اپنی ازواج سے محبت کیسے کرتے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں جہاں سے پانی پیتی تھی نا حضور کو دیتی, حضور بھی ایگزیکٹلی اسی جگہ سے پانی نوش فرمایا کرتے تھے. کبھی کبھی میں گوشت, ہڈی لگا ہوا گوشت میں جب نوچ کر کھاتی تھی حضور کو پیش کرتی, حضور ایگزیکٹلی اسی جگہ سے وہ گوشت تناول فرمایا کرتے. محبت والی بات, پیار والی بات, سافٹنس والی بات. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ کے بارے میں فرمایا کہ مجھے ان کی محبت عطا کی گئی ہے. اور ایک بار بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں کہ کیا تمہیں اس بات پر راضی نہیں ہوں کہ تم دنیا اور آخرت میں میری زوجہ ہو. بی بی عائشہ فرماتی ہیں کیوں نہیں, خدا کی قسم میں راضی ہوں. آپ نے فرمایا تو تم دنیا اور آخرت میں میری زوجہ ہو. اپنی فیملی کے ساتھ محبت کا اظہار, اپنے بچوں کے ساتھ محبت کا اظہار, اپنے فیملی کے کام آنے والا انداز, یہ نبی پاک بحیثیت شوہر اور فیملی ممبر تھے. بہت سارے اسپیکٹ میرے پاس ہیں, اور میں نے شروع میں کہا تھا کہ میرے آقا کی شان تو وہ ہے کہ بیان کرتے چلے جائیں. وہ شاعر کہتے ہیں نا, زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے, آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. دلدار بڑے آئے, محبوب بڑے دیکھے, جو دیکھے سبھی ان کے قدموں میں پڑے دیکھے. مگر اب میں زندگی کے, آقا علیہ السلام کی زندگی کا ایک آخری پہلو جو مجھے آج کے بیان میں بیان کرنا ہے, ورنہ باتیں تو بہت ساری ہیں, مگر میں کوشش کروں گا کہ وہ پہلو ضرور بیان کروں جو آج کے دور میں ہم سب کے لیے بہت زبردست, جس کی ایگزامپل ہے, اور ہم سب کو اس میں سے سمجھنا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت فاتح, کانکرر, فاتح. جب بھی ہم نام سنتے ہیں نا پیارے اسلامی بھائیوں, تو ہمارے ذہنوں میں کیا آتا ہے؟ تلواریں, لشکر, خون, میدان جنگ, یہی سب نا. ہم میں سے اکثر نے تاریخ میں ایسے ہی فاتحین کے نام تو پڑھے ہیں, واقعے سنے ہیں, جن کے نام سنتے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. چنگیز خان جس نے بغداد کو راکھ کر دیا, ہلاکو خان جس نے دریائے دجلہ کو لوگوں کے خون سے سرخ کر دیا. اس طرح اور بھی کئی نام ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں. فاتح تھے, مگر وہ کیسے فاتح؟ جہاں گئے تباہی پھیلائی, جو شہر فتح کیا اسے ویران کرائے, جن قوموں کو جیتا انہیں غلامی اور ذلت کی زنجیروں میں جکڑ دیا.
اور جب وہ چلے گئے تو ان کا نام بھی جلدی بھلا دیا گیا، ان کے اثرات مٹ گئے، ان کی یادیں صرف خوف کی صورت میں باقی رہ گئیں۔ اب ذرا سوچئے، رکیے، ہاں رکیے، کیا کوئی ایسا فاتح بھی گزرا ہے؟ ذرا سوچتے ہیں، جس نے فتح کے بعد تلوار نہ اٹھائی، جس نے جیت کر بھی معاف کیا، جس کی فتح نے خون نہیں بہایا بلکہ آنسو پہنچے، جس کی فوج نے شہر فتح کیا لیکن ایک گھر بھی نہ لوٹا۔ ناظرین، اگر ایسے فاتحین کو آپ ڈھونڈنے نکلے تو سب سے پہلے جس ہستی کا نام آئے گا کوئی اور نہیں، ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات ہے۔ آئیے فتح مکہ پر چلتے ہیں۔ فتح مکہ یہ تاریخ انسانیت کا اہم ترین واقعہ ہے۔ فتح مکہ وہ مکہ جس کے باشندوں نے نبی پاک کو 13 سال تک تکلیفیں دیں، جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ مجنون کہا گیا، جادوگر کہا گیا، جھوٹا کہا گیا، جہاں آپ کے ساتھیوں کو گرم ریت پر لٹایا گیا، جہاں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے سینے پر پتھر رکھے گئے، جہاں سے آپ رات کے اندھیرے میں تشریف لے گئے۔ آج اسی مکہ میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کانکرر، فاتح بن کر واپس آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، 10,000 کا لشکر ہے، طاقت ہے، اختیار ہے، اتھارٹی ہے۔ اس موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز کیسا تھا؟ تاریخ نے اس لمحے کو محفوظ کر دیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جب مکے میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ نے اپنا سر مبارک عاجزی سے اتنا جھکایا ہوا ہے کہ آپ کی داڑھی ہے وہ اونٹ سے لگ رہی ہے، اونٹ کی گردن کو چھو رہی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور زبان پر اللہ کی تسبیح جاری ہے۔ فخر نہیں ہے، معاذ اللہ آج کا کوئی فاتح ہو تو غرور ہو، جاہو جلال ہو، تکبر ہو، اور نبی پاک عاجزی کے ساتھ سر جھکا کر اللہ کا نام لے کر مکے میں داخل ہو رہے ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے رحمت، عفو، درگزر اور اعلیٰ اخلاق کا جو بے مثال مظاہرہ کیا، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ نے جنگ بھڑکانے کی کوشش نہیں کی، کسی سے ذاتی انتقام نہیں لیا، بلکہ سب لوگوں کے لیے سلامتی اور امان کے دروازے کھول دیے۔ سوائے چند بڑے مجرمین کے مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہی نبی پاک نے امیزنگ اعلان کر دیا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کے لیے امان ہے، جس نے ہتھیار ڈال دیے اس کے لیے امان ہے، جس نے اپنا دروازہ بند کر لیا اس کے لیے بھی امان ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اب بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے، حجر اسود کو بوسہ دیا، اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر طواف کیا۔ بیت اللہ کے اندر 360 جھوٹے خدا موجود تھے۔ نبی پاک نے اپنی چھڑی سے ایک ایک ان بتوں کو گرانا شروع کیا اور قرآن کی اس آیت کی تلاوت ہو رہی ہے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ سچ آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے والا ہے۔ اور وہ بت جو تھے، وہ جھوٹے خدا جو تھے، وہ منہ کے بل گرتے جا رہے تھے۔ اب نبی پاک نے تکبیر کی، نماز ادا کی اور بیت اللہ کے دروازے کو کھول دیا۔ ذرا سوچو نا مسلمانوں کی خوشی کا عالم کیا ہوگا۔ 13 سال پہلے نبی پاک علیہ السلام تقریباً 10 سال پہلے یہاں سے کس تکلیف میں گئے، اور اس سے پہلے 13 سال کتنا ستایا گیا۔ نماز پڑھنے پر مارتے تھے، اذان دینے پر مارتے تھے، کعبے کا طواف کرنے پر مارتے تھے۔ اے مسلمانوں، آج ہمیں نماز پڑھنے سے کوئی نہیں روک رہا، ہمیں اذان دینے سے کوئی نہیں روک رہا۔ ہم ہیں جو مسجدوں میں کم جاتے ہیں۔ ایک وقت تھا نماز پہ مار پڑتی تھی، اب سنیے کیا ہوا۔ ایمان کی کیفیت کے ساتھ اور دل کے کانوں سے ذرا اب میں جو الفاظ بیان کرنے جا رہا ہوں یہ سنیے گا، یہ آج کے بیان کا لاسٹ اینڈ امپورٹنٹ میسج ہے۔ اب سامنے مسجد حرام قریش کی صفوں سے بھری ہوئی تھی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دروازے کے بازوؤں کو پکڑ کر خطبہ دیا، جس میں اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، تمام باطل رسومات کو اپنے مبارک قدموں تلے رون دیا۔ اور اب نبی پاک نے کیا فرمایا، ایک خدا کے سوا اور کوئی معبود سچا نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ خدا نے اپنا وعدہ سچ کیا اور اپنے بندے کی مدد کی اور کافروں کے گروہوں کو سنگل ہینڈڈلی تنہا شکست دی۔ خطبے کے بعد نبی پاک اب متوجہ ہوئے، مسجد بھری ہوئی ہے۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے نبی پاک کی راہ میں کانٹے بچھائے تھے، جنہوں نے آپ کو مجنون کہا تھا، جنہوں نے آپ کو جادوگر کہا تھا، جنہوں نے شاعر کہا تھا۔ وہی لوگ تھے جنہوں نے آپ پر نماز کی حالت میں آپ کی مبارک پیٹھ پر گندگی ڈالی تھی۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے پیارے آقا کے صحابہ کا سماجی بائیکاٹ کیا تھا، 3 سال تک شاب ابی طالب میں بھوکا پیاسا رکھا تھا۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے آپ کے پیارے چچا حضرت حمزہ کو شہید کر کے ان کی مبارک جسم اقدس کا مسلح کیا تھا، جنہوں نے آپ کے صحابہ کو تپتی گرم ریت پر لٹایا تھا۔ میرے آقا رات کی تاریکی میں مجبوراً
مکہ چھوڑ کر گئے تھے، یہ سارے لوگ موجود تھے۔ اب 17.5 سال نبی پاک کے ساتھ جو قریش کے لوگوں نے سلوک کیا تھا نا، سب ان کے پیش نظر تھا۔ وہ خوف زدہ تھے، لرز رہے تھے کہ اب کیا سلوک کیا جائے گا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، کیا سوال کیا، اے گروہ قریش، تم کیا گمان کرتے ہو آج تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں ہم آپ سے اچھے سلوک کی توقع رکھتے ہیں، آپ شریف بھائی اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سچ بتاؤ، اگر آج اس موقع پر کوئی اور فاتح ہوتا تو شاید کہتا آج تمہیں اچھا سلوک یاد آ رہا ہے، جو تم نے میرا ساتھ کیا اس وقت تمہارا اچھا سلوک کیا تھا؟ یاد ہے جب تم نے میرے ساتھیوں کو گرم لیٹ پر لٹایا تھا؟ آج وہی ریت تمہارے لیے تیار ہے۔ یاد ہے جب تم نے میرے چچا کو شہید کیا تھا؟ آج اور خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ یاد ہے جب تم نے ہمیں 3 سال تک بھوکا پیاسا ایک گھاٹی میں رکھا تھا؟ آج تمہاری باری ہے، آج تمہارے حساب کا دن ہے۔ ناظرین ذرا غور کیجئے پیارے اسلامی بھائیوں، کوئی اور ہوتا تو شاید ان سب کا ایک ایک کر کے حساب لیتا، جو تاریخ اسے انصاف بھی کہتی، مگر یہ وہ لمحہ ہے، اس لمحے کا تاریخ میں اور کوئی لمحہ ثانی نہیں ہے۔ 10,000 کا لشکر ہے، طاقت ہے، اقتدار ہے، اتھارٹی ہے، مگر نبی پاک نے کیا فرمایا؟ وہ عظیم اعلان، لا تثریب علیکم الیوم فاذهبوا انتم الطلقاء۔ آقا فرماتے ہیں آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سارے آزاد ہو، سب کو معاف فرما دیا۔ ناظرین بس یہی تو الفاظ تھے، نہ لمبی تقریر تھی، نہ طویل فہرست تھی، نہ شرائط تھے، نہ معاہدے تھے، بس ایک جملہ، معافی کا جملہ۔ اس جملے نے کمال کیا کیا؟ اس جملے نے وہ کام کر دیا جو لاکھوں تلواریں نہیں کر سکتی۔ جن دلوں میں سالوں سے نفرت تھی وہ ایک جملے سے پگھل گئے، جن آنکھوں میں خوف تھا وہ آنکھیں اس ایک جملے سے آنسوؤں سے بھر گئیں، جو لوگ دشمن بن کر آئے تھے وہ اس ایک جملے کے بعد عاشق بن کر لوٹے۔ جن ہاتھوں نے کبھی آپ پر پتھر پھینکے تھے وہی ہاتھ اب بیعت کے لیے آگے بڑھنے لگے۔ جن زبانوں نے کبھی گستاخیاں کی تھیں وہی زبانیں لا الہ الا اللہ پکار رہی ہیں۔ وہ قریش جو صبح تک دشمن تھے شام تک مسلمان ہو گئے۔ یہ سلسلہ رکا نہیں پیارے اسلامی بھائیوں، اب عرب کے قبیلے در قبیلے مسلمان ہونے لگے، وفود کے وفود مدینے کا رخ کرنے لگے۔ یہ تھی اصل فتح، تلوار کی فتح نہیں، محبت کی فتح، خوف کی فتح نہیں، معافی کی فتح، انتقام کی فتح نہیں، رحمت کی فتح۔ بتاؤ نا، ہلاکو خان کو یاد کیا جاتا ہے نفرت کے ساتھ، مگر سبحان اللہ میرے آقا کو آج 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، لیکن نبی پاک کو دنیا کے ہر کونے میں، ہر زبان میں، ہر اذان میں، ہر نماز کے درود میں، ماؤں کی لوریوں میں، بچوں کی تعلیم میں، ہر جگہ ہر وقت محبت سے یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ نبی پاک نے دلوں کو فتح کیا تھا۔ This is the message for all of you۔ دل فتح کرنا جیتے ہیں، دشمنیاں چھوڑ دیں۔ آج چھوٹی چھوٹی بات پر ہم نے دشمنیاں پالی ہیں، میں فلاں سے بات نہیں کرتا، میں فلاں سے بزنس نہیں کرتا، میں فلاں کے گھر نہیں جاؤں گا، ہمارا ان سے رشتہ کوئی نہیں ہے، قبیلوں میں دشمنیاں ہیں، خاندانوں میں دشمنیاں ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، یہ تو اسلام سے پہلے کی باتیں تھیں، مگر ہم مسلمان ہو کر دشمنی رکھیں، معاف نہ کریں، درگزر نہ کریں۔ ہم پر کوئی ہے ایسا اس ہال میں جس پر اس پر یا اس کی فیملی پر اتنا ظلم ہوا ہو جتنا نبی پاک اور صحابہ پر ہوا تھا؟ ہے کوئی کہ ہمارے کسی رشتہ دار کو شہید کر کے اس کے جسم کے ٹکڑے کیے ہوں؟ کیا کر دیا ہمارے رشتہ داروں نے، کیا کر دیا ہمارے مسلمان بھائیوں نے؟ ارے ہو گئی غلطی، تھوڑی سی زندگی ہے، محبت کے ساتھ جینا ہے، نفرت کے ساتھ نہیں۔ اور اب تو مبارک مہینہ، پیارا مہینہ، خوشیوں کا مہینہ آ رہا ہے، تو آج کے اجتماع سے یہ پیغام لے کر جانا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دشمنوں کو معاف کرنے والے، نفرتیں نہیں محبتیں پھیلانے والے ہیں، تو میری ذات بھی نفرت نہیں محبت پھیلائے گی۔ میں حضور کا امتی ہوں نا۔ نعت کا شعر تو سب کو یاد ہوگا، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کوائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ کبھی ہوا زندگی میں ایسا گالی سن کر ہم نے دعا دی ہو؟ ہم تو کہتے ہیں میں بتاتا ہوں میرے کو گالی دیا، بتاتا ہوں مجھے کتنی گالیاں یاد ہیں۔ نہیں پیارے اسلامی بھائی، یہ آج سیکھ کر جائیں۔ اگر واقعی حضور علیہ السلام سے، ان کی سیرت سے کچھ لے کر جانا ہے، میری بہنیں بیٹھی ہیں، یہ عورتوں پہ زیادہ پرابلم ہے کہ فلاں رشتہ دار کے گھر نہیں جانا، فلاں کو معاف نہیں کرنا، دعوت میں نہیں بلایا تھا، بلایا تو اچھا کھانا نہیں کھلایا، پراپر طریقے سے رسپیکٹ نہیں دی، اچھا تحفہ نہیں دیا، اپنے بچے کی شادی میں بھول گئے۔ ارے چھوڑ دو، ایسی باتیں ہو جاتا ہے،
اور یہ یاد رکھیے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے قطع تعلق ہی کرے، یہ اسلام میں سخت ناپسندیدہ ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، میں صرف 3-4 زندگی کے گوشے نبی پاک کے بیان کر سکا۔ واللہ ایسی کمال ہستی ہے میرے آقا کہ بیان کرتے چلے جائیں۔ ہر ایسپیکٹ آف دا لائف، زندگی کا ہر گوشہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ واقعی اگر زندگی اچھی گزارنی ہے تو میرے آقا کی سیرت کو پڑھیں۔ مشورہ دوں گا، ربیع الاول آنے والا ہے، اپنے گھر میں سیرت مصطفیٰ کتاب لیجئے، خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، اور سب مل کر دیکھیں کہ میرے آقا کی مبارک حیات کیسی تھی۔ ہر شخص کو تاجر ہو، میں تو تاجر بحیثیت تاجر بھی لایا تھا اپنے لیے کافی ساری چیزیں لے کر، لیکن اب وقت کافی ہو گیا، تو بہرحال اگر کوئی تاجر ہے، کوئی لیڈر بننا چاہتا ہے، کوئی لا میکر بننا چاہتا ہے، کوئی قانون ساز ادارہ کھولنا چاہتا ہے، کوئی انصاف کا ماحول بنانا چاہتا ہے، واللہ میرے آقا سب کے لیے رول ماڈل ہیں۔ آپ پڑھیں تو صحیح نبی پاک کی سیرت کو، ہر جہت نرالی ہے، ہر کمال نرالا ہے، ہر وصف نرالا ہے۔ اللہ اکبر۔ بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ میرے آقا ایسے باکمال ہیں کہ جن کے بارے میں نقص تو دور کی بات ہے، نقص کا گمان بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ شہنشاہ سخن لکھتے ہیں، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ اعلیٰ حضرت کے شعر پر اپنی گفتگو کو اب ختم کرنے جا رہا ہوں کہ جتنا بھی بیان کر لیں، آخر میں یہی جملہ زبان پر آتا ہے کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو ایسا بنایا، اللہ ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند باتیں عرض کر سکا کہ سافٹ ہو جائیں، آسان ہو جائیں، نرم ہو جائیں، اچھے والد ہو جائیں، اچھے شوہر ہو جائیں۔ اگر میری بہنیں سن رہی ہیں، وہ اچھی ازواج بنیں، اچھی بیٹیاں بنیں، اور اللہ اکبر ہم محبت اور پیار سے رہیں اور معاف کرنے والے بن جائیں، درگزر کرنے والے بن جائیں۔ ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے اجتماعات میں سکھائی جاتی ہیں۔ مجھے امید ہے جو آئے ہیں توجہ سے سن رہے ہوں گے، کچھ لے کر جائیں گے۔ اگر ایسے اجتماعات میں آتے رہیں گے، بیانات سنتے رہیں گے، ہمارے اندر بھی تبدیلی، ہمارا دل بھی بدلنا شروع ہو جائے گا۔